عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا، اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، یعنی حضرت حرملہ بن زید انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، ایمان یہاں پر ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہاں نفاق ہے، یعنی زبان پر تو ایمان ہے، دل میں نفاق محسوس کرتا ہوں، اور یہ دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ بات دہرائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا، اے اللہ، اس کی زبان کو سچ بولنے والا، اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کو ان کی محبت نصیب فرما، اس کی محبت اسے نصیب فرما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کریں اس کی محبت بھی انہیں نصیب فرما۔ آپ سوچیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے ان کی محبت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمیں بھی نصیب فرما، اور ان سے جو محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس کے دل کو شکر کرنے والا اور اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت نصیب فرما، اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بہت سے بھائی منافق ہیں، میں ان کا سردار ہوں، کیا میں ان کو آپ کے نام نہ بتاؤں؟ یعنی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں وہ کون منافق ہے۔ حضور نے فرمایا، جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے استغفار کریں گے، اور کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لیے استغفار کیا، اور جو اپنے نفاق پر یعنی وہ منافق ہونے پر ڈٹا رہا تو اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹ لیں گے۔ ابو نعیم کی روایت ہے یہ۔